آج ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اینٹول لیون کی کتاب پاکستان ایک سخت ملک کے ایک بنیادی خیال سے۔ یہ عنوان دلچسپ ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ ایک سندھی زمیندار کے قول سے لیا گیا تھا کہ یہاں مطلب پاکستان میں حفاظت کے لیے خاندان یا قبیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، تو آج ہم اسی کتاب کے کچھ اقتباسات کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے سماجی اور سیاسی نظام میں وہ کون سی خاص باتیں ہیں جو اسے اتنا سخت ملک بناتی ہیں۔ جی یہ کتاب پاکستان کے جو پیچیدہ نظام ہے، خاص طور پہ رشتہ داری یعنی کنشپ، ریاست کی اپنی نوعیت اور پھر انصاف کا جو نظام ہے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا، لیون کا ایک مرکزی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کی اصل طاقت شاید اس کے رسمی اداروں میں اتنی نہیں ہے جتنی کہ ان گہری جڑوں والے سماجی ڈھانچوں میں ہے۔ تو آئیے اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے رشتہ داری یا برادری کی بات کرتے ہیں۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہ پاکستان میں تقریباً ہر چیز کی بنیاد ہے، سیاست، سرپرستی، دفاع اور یہاں تک کہ عزت بھی، یعنی سماجی وقار، ساخت، سب کچھ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ وہ ایک پرانی کہاوت بھی ہے، میں اپنے بھائی کے خلاف، میں اور میرا بھائی اپنے کزنوں کے خلاف۔ ہاں وہ تو ہے ہی۔ یہ صرف دیہاتوں تک ہی محدود ہے یا؟ نہیں، یہی تو حیران کن بات ہے۔ یہ نظام شہروں میں بھی آپ دیکھیں بہت مضبوط ہے، اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ بنیادی سماجی تبدیلیاں یہاں آسانی سے نہیں آتی۔ اچھا، جی، یہ ایک طرح کی یوں سمجھیں انقلاب مخالف قوت ہے۔ لیون تو یہاں تک کہتے ہیں کہ فوج جیسا منظم ادارہ بھی اس سے پوری طرح ماورا نہیں ہے۔ یعنی فوج بھی؟ ہاں، بلکہ وہ خود ایک بڑے طاقتور قبیلے کی طرح کام کرتی نظر آتی ہے جو اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ریاست کا جو رسمی ڈھانچہ ہمیں انگریزوں سے ورثے میں ملا وہ ایک الگ کہانی ہے، جی، اور زمینی حقیقت بالکل مختلف ہے، جہاں اصل طاقت مقامی اشرافیہ جیسے زمیندار، سردار ان کے ہاتھ میں ہے، اور ریاست بھی ان پر انحصار کرتی ہے۔ یہاں یہ بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور تاریخی طور پہ اگر دیکھیں تو ایوب خان سے لے کر مشرف تک جب بھی کسی نے نظام کو بنیادی طور پر بدلنے کی کوشش کی وہ ایک طرح سے ناکامی رہے۔ لیون کا تجزیہ یہ ہے کہ جو موجودہ طاقتور ڈھانچے ہیں جو اسی رشتہ داری اور سرپرستی پر قائم ہیں وہ ہر اصلاحی کوشش کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اچھا، اسی لیے جب مغربی ممالک بے وقت جمہوری اصلاحات اور استحکام کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ شاید اس تضاد کو نہیں سمجھ پاتے کہ پاکستان کے موجودہ نظام میں یہ دونوں چیزیں شاید ایک ساتھ ممکن ہی نہ ہوں۔ صحیح۔ ریاست کی کمزوری تو خیر واضح ہے، جیسے ٹیکس وصولی میں مشکلات یا بدعنوانی وغیرہ۔ جی بالکل۔ لیکن لیون ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود ریاست نے بڑے پیمانے پر قحط سالی کو روکا ہے۔ بھارت کی شدید غربت کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ ایک نسبتاً کامیابی ہے۔ بالکل، یہ ایک اہم مشاہدہ ہے۔ اب اگر انصاف کے نظام کی طرف آئیں تو تصویر اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، انصاف کا نظام ایک طرف تو رسمی عدالتی نظام ہے جو جیسا کہ سب جانتے ہیں تاخیر، بدعنوانی اور پھر وہ انگریزی زبان کا استعمال، جی، جو عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ مشہور مقولہ بھی ہے، انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار ہے۔ بالکل۔ اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے پھر وہ غیر رسمی نظام سامنے آتا ہے جیسے جرگا یا پنچایت۔ جی ہاں، یعنی مقامی عماہدین پر مبنی روایتی کونسلیں جو مقامی رواج اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں۔ یہ نظام ان علاقوں میں زیادہ فعال ہے جہاں ریاست کی عملداری کمزور ہے۔ اچھا، اور بعض اوقات تو آپ دیکھیں پولیس بھی چھوٹے موٹے معاملات نمٹانے کے لیے ان کا سہارا لیتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمینی حقائق کے مطابق کون سا نظام زیادہ قابل عمل ہے؟ لیکن ان روایتی نظاموں کے اپنے سنگین مسائل بھی تو ہیں، خاص طور پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم مختارہ مائی جیسے کیسز دیکھتے ہیں، غیرت کے نام پر قتل کے واقعات، یا پھر وہ ونی یا سوارا جیسی رسومات۔ ہاں، جو دراصل تنازعات کے حل کے لیے عورتوں کی زبردستی شادی کر دینے کا رواج ہے۔ کتاب میں شریعت کا موازنہ بھی کیا گیا ہے ان روایتی قوانین سے۔ جی، لیون کا کہنا ہے کہ بعض پہلوؤں سے شریعت ان مقامی رسوم و رواج سے زیادہ مہذب لگ سکتی ہے۔ حالانکہ جب عام لوگ شریعت نافذ کرو کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان کی مراد اکثر اسلامی قانون کی باریکیوں سے زیادہ ایک فوری، سستا اور نسبتاً غیر بدعنوان انصاف کا نظام ہوتا ہے۔ صحیح۔
تو انصاف کے ان پیچیدہ نظاموں کے ساتھ ساتھ شناخت کا سوال بھی پاکستان میں اتنا ہی اہم ہے۔ پاکستان کا نام نسبتاً نیا ہے نا؟ جی، 1933 میں وضع ہوا، لیکن یہ جن علاقوں پر مشتمل ہیں ان کی تاریخ بہت پرانی اور آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح اردو قومی زبان ہے، مگر بہت کم لوگوں کی مادری زبان ہے۔ جی، صرف 7% آبادی کی۔ یہ تضادات ملک کی شناخت کا حصہ ہیں۔ کتاب میں اسلام خطرے میں ہے کہ احساس اور امریکہ مخالف جذبات کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، جن کی جڑیں تاریخی واقعات میں ہیں۔ بالکل۔ جیسے افغانستان سے سوویت یونین کے نکلنے کے بعد امریکہ کا پاکستان کو نظر انداز کرنا، پھر ایٹمی پروگرام پر پابندیاں اور عراق جنگ وغیرہ۔ تو ان تمام نقاط کو اگر سمیٹیں تو لیوین کی کتاب کے یہ اقتباسات ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر میرے خیال میں 3 باتیں سامنے آتی ہیں۔ اول، رشتہ داری اور برادری کا نظام پاکستان میں غیر معمولی طور پر مضبوط اور پائیدار ہے۔ دوم، ریاست کی طاقت مطلق نہیں بلکہ ایک سمجھوتے پر مبنی ہے جس میں مقامی طاقتور حلقے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور سوم، انصاف کا نظام رسمی اور غیر رسمی کے درمیان بٹا ہوا ہے، بہت پیچیدہ اور بعض اوقات متضاد بھی۔ اور یہ ہمیں ایک آخری کافی غور طلب نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان کی اصل لچک اس کی تمام تر مشکلات کے باوجود انہی گہرے، بظاہر قدیم یا جاگیردارانہ نظر آنے والے ڈھانچوں میں پوشیدہ ہو؟ مطلب یہ کہ کیا یہ برادری، یہ مقامی طاقت کے نظام مستقبل کے بحرانوں کا مقابلہ کرنے میں جدید ریاستی اشرافیہ کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے نا؟ جی، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔